بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان فوائد خاموشی۔ فوائد فائدہ کی جمع ہے اور یہ سارا مرکب اضافی ہے۔ بیان مضاف ہے آگے فوائد کی طرف، فوائد مضاف ہے خاموشی کی طرف۔ کیا ترجمہ ہوگا پھر؟ خاموشی کے فائدوں کے بیان میں۔ مرکب اضافی کا ترجمہ آخر سے شروع کرتے ہیں نا، آخر سے ترجمہ شروع کیا جاتا ہے۔ کا کی کے آتا ہے درمیان میں، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان۔ خاموشی کے فائدوں کے بیان میں۔ اے برادر گر تو ہستی حق طلب، جز بفرمان خدا مکشاج لب۔ برادر مانا بھائی، گر تو ہستی اگر تو ہے، اگر تو ہے، حق طلب کا مانا سچائی طلب کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والا۔ حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ حق طلب مانا اللہ تعالیٰ کا طلبگار، اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والا۔ طلب یہاں پر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، طلبیدن مصدر سے۔ طلبیدن کا معنی طلب کرنا، طلبد مضارع، طلب امر ہے۔ امر اور اسم جب مل جائیں، طلب امر ہے نا، اور حق کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے۔ امر اور اسم مل جائیں تو وہ اسم فاعل بنتا ہے۔ حق طلب کا معنی اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والا یا سچائی کو طلب کرنے والا۔ جز کا معنی ہوتا ہے سوا، جز بفرمان خدا، خدا کے فرمان کے سوا، خدا کے فرمان کے سوا۔ مکشاج معنی نہ کھول، کشودن کھولنا، کشاید مضارع۔ مکشاج کون سا فعل ہوگا؟ فعل نہی۔ کشا یہ امر ہوگا اور مکشاج نہی بن جائے گی۔ مکشاج لب کا معنی ہونٹ نہ کھول۔ ہونٹ کھولنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کرنا۔ مکشاج لب کا معنی کیا ہوگا پھر؟ کہ بات چیت نہ کر، منہ نہ کھول، ہونٹ نہ کھول، یعنی وہیں پہ بول جہاں اللہ تعالیٰ نے بولنے کا کہا ہے۔ اے بھائی اگر تو سچائی طلب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سوا ہونٹ نہ کھول۔ گر خبرداری ز حی لا یموت، وردہان خود بنہ مہر سکوت۔ خبرداری یہ خبر داشتن مصدر سے بنا ہے۔ خبر داشتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، خبر رکھنا، کسی چیز کے متعلق علم رکھنا۔ گر خبرداری کا معنی ہوگا اگر تو جانتا ہے یا اگر تو خبر رکھتا ہے۔ زا جو یہاں آئی ہوئی ہے ویسے اس کا معنی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ زائد ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ ذی حی لا یموت کا ترجمہ ہوگا کہ اگر تو جانتا ہے اس ذات کو جو زندہ ہے اور نہ مرنے والی۔ حی کا معنی زندہ، لا یموت کا معنی جو مرنے والی نہیں ہے، جس پر موت نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر تو جانتا ہے، اگر تو اس کے متعلق خبر رکھتا ہے۔ بر دہان خود اپنے منہ پر، دہان یا دہن منہ کو کہتے ہیں۔ دہان خود کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی میں تو کیا ہوتا ہے؟
دوسرا جز جو ہے وہ پہلے کی کوئی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا خوبی خامی یہاں بیان ہوئی ہے؟ مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ترجمے کی ایک علامت ہے نا. ہوتا اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو یہاں ہے کوئی نسبت؟ اور کرو نا. دہانے خود کا کیا مطلب بتایا ہے؟ اپنا منہ. نسبت ہے کوئی نہیں. اپنی طرف نسبت نہیں کی جا رہی. دماغ استعمال کیا کرو نا. کس لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بر دہانے خود کا معنی کیا ہے؟ اپنے منہ پر. اپنے منہ پر. بر معنی پر یا اوپر. بینے یہ نہادن مصدر سے امر کا صیغہ ہے. نہادن کا معنی مضارع کیا ہے؟ نہاد. امر کیا بنے گا؟ نہ. امر کیا بنے گا؟ نہ. اور شروع میں با زائد آ گئی ہے. بینے. بینے کا معنی تو رکھ. مہر سکوت خاموشی کی مہر. سکوت خاموشی کو کہتے ہیں. مہر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا کسی چیز. جب کوئی چیز بند کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں تاکہ کھلے نہ. مہر سکوت کا معنی ہوگا خاموشی کی مہر. اگر تو جانتا ہے اس ذات کو جو زندہ اور نہ مرنے والی ہے. اپنے منہ پر خاموشی کی مہر رکھ لے. مہر سکوت کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. اس میں بھی مہر کی اضافت نسبت کی گئی ہے خاموشی کی طرف. خاموشی کی مہر. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جو گرامر پڑھی ہے جو قواعد پڑھے ہیں ان کو یہاں پر کوشش کیا کرو کہ معلوم ہو کہ کون سا قاعدہ ہے یہاں پر جاری ہوا. اے پسر پندو نصیحت گوش کن. گر نجات بایدت خاموش کن. اے پسر مانا اے بیٹے. پند بھی نصیحت کو ہی کہتے ہیں. پند اور نصیحت ایک ہی چیز کا نام ہے. پند و نصیحت یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی ہے. مرکب عطفی میں جو دو جز ہوتے ہیں کیا نام ہوتا ہے ان کا؟ معطوف علیہ اور معطوف. جو واو سے پہلے آتا ہے اسے معطوف علیہ کہتے ہیں. جو واو کے بعد آتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں. گوش کردن کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا. ویسے تو گوش کان کو کہتے ہیں. غور سے سننا. گوش کن کا معنی ہوگا غور سے سن. نجات بایدت. گر نجات بایدت. بایدت میں باید الگ ہے تا الگ ہے. باید کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے. بائستن مصدر سے. بائستن کا معنی چاہنا. باید کا معنی چاہیے. تا ضمیر ہے آگے. تا کا معنی ہے تجھے. تیرا یا تجھے اس کا معنی ہوتا ہے. بایدت کا معنی اگر تجھے نجات. گر نجات بایدت اگر تجھے نجات چاہیے چھٹکارا چاہیے. خاموش کن کا معنی خاموشی اختیار کر چپ رہ. جتنا کم بولتا ہے بندہ تو اتنا اللہ کی بارگاہ میں پھر تھوڑا سوال ہوگا نا. زبان کے متعلق جتنی زیادہ باتیں کرے گا اتنی زیادہ پھر جواب دینے پڑیں گے وہاں ان باتوں کے. اے بیٹے نصیحت کی بات غور سے سن. اگر تجھے چھٹکارا چاہیے خاموش رہ. ہر کرا گفتار بسیارش بود. بود
دل درون سینہ بیمارش بود گفتار گفتگو کو کہتے ہیں، بسیار کا معنی زیادہ، گفتار بسیار کا معنی زیادہ گفتگو، بہت زیادہ گفتگو۔ شین یہ ضمیر ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا یا اس کی یا اسے۔ بود یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ بود اور بود کا فرق کرنے کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے کئی دفعہ کہ بود کا معنی تھا ہوتا ہے، وہ ماضی کی جب بات ہو رہی ہو اس وقت بود آتا ہے، جیسے ماضی بعید میں آتا ہے ہا اور بود، سمجھ آئی ہے؟ اور بود مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے، لہذا جب ہے یا ہیں یا ہوگا وغیرہ کا ترجمہ وہاں مناسب ہو وہاں پھر بود پڑھتے ہیں، اور جہاں تھا کا ترجمہ کرنا ہو وہاں بود پڑھا جاتا ہے۔ جس کسی کے لیے بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔ درون کا معنی ہوتا ہے اندر، اندرون یا درون، دل درون سینہ، اس کا دل سینے کے اندر بیمارش بود، بیمار ہوتا ہے۔ یہ جو شین ہے نا جو بیمار کے بعد لگی ہوئی شین، یہ در حقیقت دل کے بعد ہونی چاہیے تھی، یعنی دلش ہونا چاہیے تھا، لیکن شعر کی مجبوری کی وجہ سے اس کو آگے لے گئے، یعنی اس کا دل سینے میں بیمار ہوتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ شین ضمیر جو ہے یہ دراصل دل کا مضاف الیہ ہے، یعنی دلش ہونا چاہیے تھا، اس کا دل۔ جس کسی کی گفتگو بہت زیادہ ہو، اس کا دل سینے میں بیمار ہوتا ہے۔ عاقلاں را پیشہ خاموشی بود، پیشہ جاہل فراموشی بود۔ پیشہ کا معنی یہاں عادت ہے، ویسے تو اردو میں پیشہ کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے بندہ پیسے کماتا ہے، یہ فلاں کا پیشہ ہے، تو یہاں اس سے مراد ہے عادت۔ خاموشی بود یعنی جس کی عادت خاموشی ہو، چپ رہنا ہو، پیشہ خاموشی۔ عاقلاں را پیشہ خاموشی بود، عاقلوں کی عادت چپ رہنا ہوتا ہے۔ پیشہ جاہل کا معنی جاہل کی عادت، جاہل کا کام، فراموشی بھول جانا، فراموشی معنی بھول جانا، یعنی جو جاہل ہے وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ چپ رہنا اچھی بات ہے، خاموش رہنا۔ عقل مندوں کی عادت خاموشی ہوتی ہے، جاہل کی عادت بھول جانا ہے۔ خاموشی از کذب و غیبت واجب است، ابلا است آن کو بہ گفتن راغب است۔ کذب کا معنی جھوٹ ہے، اور غیبت کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا، کسی بندے کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں بری باتیں کرنا، یہ غیبت ہوتا ہے۔ واجب است کا معنی واجب ہے، لازم ہے، ضروری۔ ابلا معنی بے وقوف، کو اصل میں ہے کہ او، ابلا است آن کہ او، وہ جو، بگفتن گفتگو کی طرف، راغب است معنی رغبت رکھنے والا ہے، یعنی پسند کرنے والا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ میں ہر وقت بولتا رہوں وہ بے وقوف ہے۔ جتنا بندہ خاموش رہے گا تو وہ جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، دوسروں کے متعلق بری باتیں کرنے سے بچے گا، اس لیے خاموشی یہ واجب ہے، کذب سے یعنی جھوٹ سے اور غیبت، جھوٹ اور غیبت سے خاموش رہنا واجب ہے۔ بے وقوف ہے وہ جو گفتگو کی رغبت رکھنے والا ہے۔